بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1127 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 اور 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، ادعو تم بلاؤ، الذین ان کو جنہیں زعمتم تم معبود سمجھتے ہو، من دونہ اس اللہ کے سوا، فلا یملکون چنانچہ وہ اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر تکلیف ہٹانے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ ہی اسے بدلنے ہی کا۔ اولئک یہ لوگ، الذین یدعون جو اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جو یدعون پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ ذریعہ قرب، ایہم کہ کون ان میں سے اقرب زیادہ قریب ہیں اللہ کے، ویرجون اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت کی، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں، عذاب اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک بے شک آپ کے رب کا عذاب، کان محذورا واقعی ہے ڈرانے کی چیز، ڈرنے کی چیز۔ ترجمہ ہے یوں ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دیجئے کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو۔ دوسری بات، ہوگا یہ کہ وہ تم سے نہ کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ تیسری بات، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ چوتھی بات، ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ پانچویں بات، وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ چھٹی بات، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ساتویں بات، یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے۔ بزرگان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جنات میں سے کچھ جنات کی عبادت کی، یعنی بعض لوگ جنات کی عبادت کرنے لگے۔ بعد میں یہ ہوا کہ جن جنات کی یہ انسان عبادت کر رہے تھے وہ جنات خود مسلمان ہو گئے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے جنات کی عبادت نہیں چھوڑی، ان کی عبادت ہی میں لگے رہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل ادعوا الذین یدعون من دون، قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر تو دیکھو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ معبود تم سے نہ کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ مکے کے قریش قحط میں مبتلا ہوئے اور اس وقت قریش نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فاقے کی شکایت کی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان مشرکین کو اس حقیقت سے باخبر کر دیا گیا کہ تم پر جو فقر و فاقے کی صورتحال پیش آئی ہے، اس فقر و فاقے کو تمہارے وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو تم سے دور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان بتوں کو یہ اختیار ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکے۔ تم چاہے فرشتوں کی پوجا کرو، چاہے جنات کی پوجا کرو، چاہے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرو، چاہے حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو اپنا معبود بناؤ، ان میں سے کوئی تم کو تکلیف اور مصیبت سے نجات نہیں دے سکتے۔ ان میں نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ،
کے ذریعے یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا نفع اور نقصان اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہو، یاد رکھو وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ سب اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، اور اس کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی یہ فکر رہتی ہے کہ کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب تر ہو جائیں، اور یہ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے بھی ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جو جنات وغیرہ جن کی عبادت تم کر رہے ہو وہ خود اپنے رب کے حقیقی محتاج ہیں، تو پھر تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ جنات یا حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم جس بابرکت اور طاقتور ذات سے مانگتے ہیں، اے مشرکو تم بھی اسی بابرکت اور طاقتور ذات سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ کا عذاب ایسا سخت ترین ہے کہ جس عذاب سے رسول اور نبی بھی ڈرتے تھے اور فرشتے بھی ڈرتے تھے۔ قرآن مجید میں عذاب کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے وہاں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن میں سختی اور شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور آیت نمبر 10 میں سورہ بقرہ کی کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہا گیا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں کہا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ باطل معبودوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع دے سکیں یا نقصان پہنچا سکیں۔ اصل طاقت جس کے پاس نفع اور نقصان پہنچانے کی وہ صرف اور صرف اللہ ہے، وہ نافع بھی ہے، وہ ضار بھی ہے، وہ پوری دنیا کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔